نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى اله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ حضور کیا اسلام اور ایمان الگ الگ ہے؟ اسلام الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا بالکل، اسلام الگ چیز ہے اور ایمان الگ چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا ہے، لیکن ایمان یہ ہے کہ تم اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی اور پکی محبت کرو۔ ایک وقت مسلمان کی نماز تو چھوٹ سکتی ہے لیکن اس کے دل سے عشق رسول نہیں نکل سکتا۔ اس بات سے سہمت ہے نہیں؟ ایک وقت ہماری نماز ضرور چھوٹ سکتی ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں جو ہم ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں۔ ایک وقت ہم سے گناہ ضرور ہو سکتا ہے، ایک وقت ہم اللہ کو بھول کر کوئی گناہ تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے دلوں میں رسول اللہ کو نہیں بھلا سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ سے ملانے والی ذات رسول اللہ کی ہے۔ اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو ہمیں اللہ نہ ملتا، ہمیں اگر اللہ ملا ہے تو وہ بھی رسول کے صدقے میں ملا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جواب دیا، نماز پڑھنا اسلام ہے اور رسول پاک سے محبت کرنا ایمان ہے۔ نماز پڑھے گا تو مسلمان ہوگا سچا، لیکن مسلمان ہونا ہی کافی نہیں بلکہ مسلمان ہونے کے لیے ایمان والا ہونا کافی ہے۔ تو نمازوں کے ساتھ جب محبت رسول بھی کرے گا تب اس کا ایمان بھی مکمل ہو جائے گا، تو وہ سچا مسلمان بھی بن جائے گا اور سچا مومن بھی بن جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے اور ایمان جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ایمان نہیں اس کے سجدے قبول نہیں، تو اے اللہ کے رسول آخر ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ ہم ایمان کو کس طرح سمجھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ میں تمہیں ایمان بتاتا ہوں، ایمان کا آخری درجہ کیا ہے۔ مطلب ایمان کا سب سے اعلیٰ لیول نہیں، سب سے آخری درجہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے، اگر آپ راستے پر چل رہے ہو اور راستے پر آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز محسوس ہو، آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز دکھ جائے، آپ اس کو اپنے پیروں سے ہٹا دو، ہاتھوں سے ہٹا دو اور راستے کو صاف کر دو تاکہ جس چیز سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے جب تم ایسا کرنے لگو تب تم سچے ایمان والے بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا یہ درجہ سکھایا۔ صحابہ سے فرمایا جب تم رستوں پہ چلا کرو تو دیکھا کرو کہ کس چیز سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ فقط مسلمانوں کو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا فقط ایمان والوں کو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دیکھو کہ اگر تمہارے پیر میں کوئی کنکر آیا، کوئی پتھر آیا تو وہ تمہیں تکلیف دیا تو کسی دوسرے انسان کو بھی تکلیف دے سکتا ہے، دوسرے انسان کو بھی تکلیف دے سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پتھر کو ہٹا دو، اللہ تمہارے دل میں ایمان پیدا کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ حکم دیا تو صحابہ کرام راستوں میں جب چلتے تھے تو اپنے پیروں سے پتھروں کو سائڈ کرتے ہوئے چلتے تھے، پتھروں کو ہٹاتے ہوئے چلتے تھے تاکہ اگر ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کے کسی مسلمان بھائی کو یا کسی غیر مسلم بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ادا سکھائی تو سارے صحابہ اس پر عمل کرنے لگے۔ کیا ہوا ایک مرتبہ کہ مکے میں ایک یہودی جو ہے بادشاہ آیا، اور یہودی بادشاہ جب مکے کی سرزمین پہ آیا تو کیا دیکھتا ہے، مکے سے کچھ پہلے ایک راستے پر بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں اور اس کا قافلہ رک گیا۔ تو اس نے اپنے جو سپاہی تھے ان سپاہیوں سے پوچھا کہ قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ تو بولے کہ حضور قافلہ اس وجہ رک گیا ہے کہ جو راستہ ہے وہ کافی خراب ہے، اس راستے پہ بہت پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ تو بولے لاؤ مجھے دکھاؤ کون سا راستہ ہے۔ بولے یہ راستہ مکے کو جاتا ہے، یہ راستہ مکے کو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ جب اتر کے آیا، یہودی بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ نہیں تھا، کون تھا؟ یہودی بادشاہ تھا۔ جب اتر کے آیا اور اتر کے دیکھا کہ مکے کے راستے پر
ضرور پتھر پڑے ہوئے ہیں. اور جب دیکھ کے اس نے یہ دیکھا کہ آخر اس راستے پر پتھر ہے تو اس نے ایک بات کہی, ایک جملہ کہا اس نے. آج 1400 سال ہو گئے, اس جملے کو کتابوں سے بڑی نکالنے کی کوشش کی گئی, لیکن آج تک کسی کی ہمت نہیں ہو سکی جو رسول کے اس جملے کو کتاب سے نکال سکے. جو رسول کی شان میں ایک غیر مسلم نے, ایک یہودی نے جو رسول کی تعریف کرتے ہوئے جو ایک جملہ اپنے زبان سے ادا کیا تھا, اللہ نے رسول کے صدقے اس جملے کی 1400 سال تک حفاظت کی ہے. تو مسلمانوں سوچئے پھر آپ کی محبت کی حفاظت خدا کب تک کرے گا؟ جب غیر مسلموں کے جملوں کی, ان کی تعریف کی حفاظت اللہ نے آج تک کی ہے, تو آپ تو مسلمان ہیں, آپ تو مومن ہیں. اگر آپ نبی سے محبت کریں گے تو حفاظت کا صدقہ یہ ہوگا, اللہ دنیا میں بھی آپ سے راضی ہو جائے گا, آخرت میں بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. اس شخص نے کیا کہا مسلمانوں, اس بادشاہ نے کیا کہا؟ اس بادشاہ نے ایسی بات کہی کہ اگر آج کا مسلمان وہ بات سیکھ جائے نا تو میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. وہ بادشاہ بولا, لگتا ہے اس راستے پر محمد کے غلام نہیں گزرے ہیں. اگر محمد کے غلاموں کا اس راستے سے گزر ہوتا, اس راستے پر تکلیف ہی نہیں ہوتی. کیونکہ محمد کے غلام جس راستے پر چل جاتے ہیں, اس راستوں پہ اپنے تو اپنے بلکہ غیروں کے لیے بھی اپنے پھول بچھاتے ہوئے جاتے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کی شان. اس بادشاہ کو یہ سمجھ آئی تھی کہ جو ہے مسلمان دوسروں کی بھی تکلیف مٹاتے ہیں, لیکن آج کا بادشاہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان آتنکواد ہے. آج کا ایک بادشاہ بیٹھ گیا ہے, وہ ہمیں آتنکواد سمجھ رہا ہے. ارے ذرا ہمارے مذہب میں تو آ, ہمارے مذہب میں تو آ کے بیٹھ, ہم تجھے سکھاتے ہیں اسلام کیا مذہب ہے. ارے ہر مسلمان کسی نہ کسی کا مرید ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارے دل میں نبی کی محبت, نبی کے بعد ولی کی محبت, نبی کے بعد ولی کی محبت. ہمارا کوئی نہ کوئی پیر ضرور ہوتا ہے. ہم نبی کی تعلیم یہ ہے کہ رستوں سے اپنی نہیں بلکہ غیروں کی بھی تکلیف دور کر دو. یہ اسلام ہے, یہ ایمان ہے. آؤ ذرا ولیوں کی بارگاہ میں چلیں. وہ ولی جو ہندوستان کی سرزمین کو خواجہ غریب نواز نے عطا کیے, دلی کے اندر سرکار نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ, کتنوں کی حاضری ہوئی ہے وہاں؟ الحمدللہ حاضری ہوئی ہے نا درگاہ نظام الدین میں. درگاہ نظام الدین الحمدللہ ہندوستان کا وہ مرکز ہے جو خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کو ایک تحفہ عطا کیا ہے. تو حضور نظام الدین علی رحمت و رضوان فرماتے, خواجہ نظام الدین فرماتے, ولیوں کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے راہ میں, تمہارے راستوں میں کانٹے بچھائے, تم اس کی راستوں میں پھول بچھا دو. کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں, کانٹے بچھانے والوں کے راستوں میں اگر تم بھی کانٹے بچھاتے رہو گے تو یہ ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. خواجہ نظام الدین اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ستائے تم اس کا مسکرا کے جواب دے دو, کوئی تمہیں تکلیف دے اس تکلیف کو اللہ پر چھوڑ دو, اللہ اس کا اجر اسے دے گا, لیکن تم اس کے ساتھ برا نہ کرو. ہمارے اولیاء کرام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے, تو بتائیے کیسے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہو سکتا ہے؟ کیسے اسلام آتنکوادی کا مذہب ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں, اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے جو اپنوں کی نہیں بلکہ غیروں کی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا. الحمدللہ یہ اسلام ہے, اور یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اولیاء فرماتے ہیں کہ کسی کی راہ میں کانٹے نہ بچھاؤ, کسی کی راہ میں پتھر نہ بچھاؤ, بلکہ اگر اپنے نہیں بلکہ غیروں کی راہوں میں بھی پتھر دیکھو تو ان کی تکلیف کو دور کرتے نظر آؤ. تو انشاءاللہ العزیز یہ وہ طریقہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ تمہارے اندر ہے تو ایمان تمہارے اندر ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہے اس کو جنت میں لے جانے کی گواہی میں دیتا ہوں. تبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے نجدی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اور ایک شاعر نے بڑا ہی خوب کہا ہے, ایسے بزرگوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے اور یہ ہمارے نبی کی شان ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام.
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل صلاة المغرب مع جماعة المسلمين كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.